اس سلیبس سے مقصود تھا انگریزوں کی حکومت چلانا، تاکہ ایک ایسی نسل کھیپ تیار ہو جو نسل میں ہندوستانی ہو لیکن شکل عمل میں فکر میں ذہن میں سوچ میں سب انگریز۔ یہ تم جو بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری شکل وضاقت یہ لباس سارا کچھ یہی تھا اس انگریز کا یا کوئی اور ہے؟ یہ تو آپ کے اوپر موجود ہے۔ فکر میں اور عمل میں تم انگریز بنے بیٹھے ہو۔ تم نے کیسے کہا ہے کہ نصاب مختلف، سلیبس تبدیل ہو گیا؟ سلیبس کا جو اثر ہے وہ تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ تبدیل ہوتا تو تم فکر و عمل میں انگریز نہ ہوتے، مسلمان ہو۔ تم فکر و عمل میں انگریز ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر یہ سکول کی تعلیم ختم کر دی جائے، تھانہ کچہری اور اسمبلی یہ انگریز کا نظام ہے، یہ چل سکتا ہے؟ اب یہ بتاؤ کہ یہ نظام انگریز کا ہوتا ہے، پرچہ کہاں تھا صحابہ کرام میں؟ ثابت کرو کہ یہ تھانہ دار تھا، یہ اس کی پولیس تھی، یہ فلان تھا، اور پرچہ ہوتا تھا، یہ ثابت کرو تاریخ کی کسی کتاب میں۔ یہ تو خود اخبارات میں یہ وزیر خود بیان دیتے رہتے ہیں کہ یہ تھانہ پولیس جو ہے یہ ایجاد اس کی ہے، انگریز کی ایجاد ہے، تھانہ انگریز کی ایجاد ہے۔ انگریز کے تسلط سے پہلے بر صغیر اور پوری دنیا پر تھانہ ثابت کر جاؤ۔ ابھی کہتے ہیں صحابہ کرام والا ایک بھی نہیں ہے، جب ایک نہیں ہے تو انگریز کا ہوا، جب انگریز کا ہوا تو انگریز کا نظام یہ سارا سکول کی تعلیم سے چل رہا ہے۔ میٹرک کیوں شرط ہے؟ بی اے ایم اے کیوں شرط ہے بھرتی ہونے کے لیے؟ بتاؤ، انگریز کے نظام میں بھرتی ہونے کے لیے بی اے ایم اے میٹرک کیوں شرط ہے؟ اس وجہ سے شرط ہے کہ یہ اس کی تعلیم ہے، اسی کا ذہن تیار کرتی ہے اس کی حکومت کا۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو حکومت نہیں رہ سکتی۔ امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ ہاں جان، کتنا بڑے عالم ہے، باقی عالم حقیقت میں عالم ہے۔ وہ چپراسی لگ سکتے ہیں انگریز کی حکومت میں؟ کیوں؟ اب بتاؤ، امام احمد رضا جیسا عالم چپراسی کیوں نہیں لگ سکتا؟ اور انگریز کا یہ سکول والا لانتی جو ہے یہ صدر لگ جاتا ہے، یہ کیا نہیں؟ کیوں؟ بتاؤ وجہ کیا؟ صدر وزیر اعظم کیا ان جیسا عالم سکولیوں میں ہے؟ امام احمد رضا جیسا علم والا؟ بتاؤ، صحیح بتاؤ۔ پورے صدر تمہارے تک، انگریز کے ٹٹو، ماں بہن کے ساتھ زنا کی دعوت دینے والے لوگوں کو، ہاں جی، یہ دلے ڈکیٹ زانی شرابی سب ہیں کہ نہیں ہے؟ تمہارا زرداری جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈکیٹ ہے، یہ نہیں ہے؟ یہ بتاؤ یہ کیوں بن گیا؟ اور امام احمد رضا چپراس یہ صدر بن گیا، وہ چپراس نہیں بن سکتے، بتاؤ کیوں نہیں بن سکتے؟ ان کے پاس کون سی روشنی ہے اور ان کے پاس کون سا اندھیرا تھا؟ اس کا مطلب ہے آپ کے وجود نے، آپ کی شکل نے، آپ کی وجہ نے، آپ کے فکر و عمل نے ثابت کر دیا کہ آپ انگریزی غلام ہیں، اور اس تعلیم کا مقصد جو تھا وہ آپ پر ظاہر ہے، اور آپ ہی پھر حکومت چلانے کا کام دیں گے۔ انگریز کی حکومت، تھانہ کچہری، یہ لانتی نظام جو کافر کا چل رہا ہے، جس کو ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا۔ ہر مسلمان وہ کہتے ہیں تمہاری ماں بہن کے ساتھ زنا کرنا رضامندی کے ساتھ جائز ہے، کہ ٹھیک ہے کہ اسمبلی کہتی ہے تھانہ کچہری فوج یہ سب اسی قانون پر چل رہے ہیں، کہ تم اس کو صحیح سمجھتے ہو؟ کیوں؟ لیکن آپ یہ بتائیں، جو اس قانون کے بنانے والے، چلانے والے محافظ ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، تھانہ ہے، کچہری ہے، وکیل ہے، یہ سارے سکول سے فارغ ہوئے ہیں یا کسی مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں؟ بتاؤ۔ سکول سے فارغ ہونے والے نے ماں کے ساتھ زنا کا قانون کیسے بنایا؟ یہ سوچ اسلامی ہے یا انگریزی ہے؟ بتاؤ۔ تم ایسا کرو، تم تھانے میں ابھی چلے جاؤ اور اس کو کہو کہ ماں بہن کے ساتھ یہ رضامندی کا جو قانون بنا ہے، وہ بنا ہوا نا حقوق اسلام بل کے نام سے، یہ لانتی قانون ہے، اس کو چلانا حرام ہے، کفر ہے، اور دلے ہیں جو ایسا قانون چلا رہے ہیں، بس اتنا بات کر کے تھانے میں آ جاؤ۔ اگر وہ فکر و عمل میں انگریز نہیں بیٹھے اور تم ان کے پیروکار نہیں، اچھا بتاؤ، تم میں سے کون ہے جو پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا ہے، فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے، جج بننا چاہتا ہے، وکیل بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے؟ سب بتاؤ، تم کیا کیا بننا چاہتے ہو؟ بتاؤ۔ سبھی بننا چاہتے ہیں، سبھی بننا چاہتے ہیں۔ اور ادھر قانون بنا ہوا ہے کہ ماں بہن کے ساتھ زنا، اگر راضی ماں بہن ہوگی جو بھی کرے تو ہم ماں بہن کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر باپ روکے گا تو باپ کو حب سے بھیجا کے پرچے میں سزا دی جائے گی۔ یہ قانون ہے تمہارے ملک کا۔ اب تم سب کچھ بننا چاہتے، یعنی فوج میں بھی آنا چاہتے ہو، پولیس میں بھی آنا چاہتے ہو، جج بھی بننا چاہتے ہو، وکیل بھی بننا چاہتے ہو، سب کچھ بننا چاہتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم اس نظام کو چلانے والے ہو، چلانا چاہتے ہو۔ وہ چلانے والے ہیں، تم چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم بھی اپنی ماں بہن کے ساتھ زنا
کیا قانون جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہو اور اپنی ماں بہن کے ساتھ یہ سب کچھ چاہتے ہو؟ اگر نہیں چاہتے تو اس میں جانا کیوں چاہتے؟ اور اگر یہ سوچ تمہاری انگریزی نہیں ہے اسلامی ہے تو ایسے نظام میں آپ شامل کیسے ہونا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ تم کیوں چاہتے ہو حکومت میں جانا؟ تمہارا مستقبل صرف یہی ہے کہ تم حکومت میں جا کر لوٹنا چاہتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ جو حکومت کا طلبگار ہو اس کو حکومت دینا ہی حرام ہے، جو خواہش مند ہو اس کو دینا ہی حرام ہے۔ وہ جب آتا ہے لوٹنے کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے تم جاتے ہو سکولی جب لگتے ہو حکومتوں میں تو لوٹتے ہو دونوں ہاتھوں سے، کہ کھانے کے لیے جاتے ہو کہ خدمت کے لیے جاتے ہو؟ ہمارا تو مقصد صرف کھانا پیٹنا ہوتا ہے، لوٹنا ہوتا ہے لوگ۔ اس لیے میں پڑھتا ہوں اسکول میں دن رات، شاید کہ اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ۔ جب تم دیکھتے ہو یہ موٹر وے کے کنجروں کو کہ وہ جناب پینٹوں میں گاڑیوں میں رنڈی ان کے ساتھ کشتی ہوتی ہے، وہ جناب زنا بدکاری کر رہا ہوتا ہے، شراب پیتا ہے، 25,000 روپیہ تنخواہ ہے، تو تمہارے منہ میں بات بنے گی۔ 2 لاکھ روپے افسوس ہے تو مسلمان ظالموں کو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اس سے تو مٹی کھا لو اچھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کی روزی سے مٹی کھا لینا بہتر ہے۔ آپ کے علاقے میں پٹھے نہیں ہوتے کیا؟ تو پٹھے کھا لیا کرو، حرام تو نہیں کھاؤ گے، دلے تو نہیں بنو گے، بغیرت بے ایمان تو نہیں بنو گے، کافر انگریز کے ایجنٹ ٹٹو تو نہیں بنو گے۔ آپ نے جو پہلی بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے کہ یہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ انگریزی ذہنی غلامی ہے، اور وہ ذہنی غلامی تم پر آیا ہے، تمہارے تھارے جو بڑے بیٹھے ان پر، تمہارے سکولوں پر، لہذا تم انگریزی غلام ہو۔ انگریزی غلام کافر ہوتا ہے، جو کافر کا غلام ہو وہ کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان اللہ رسول کا غلام ہوتا ہے، کافر کا غلام نہیں ہوتا۔ لہذا جب یہ تعلیم ہے ہی انگریز کا غلام بنانے کے لیے تو انگریز کا غلام بننا کفر، تو یہ تعلیم بھی کفر، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دیکھو پاپڑ بیچ رہا ہے، آجو بچوں آجو بالو، پاپڑ والا آیا ہے، تم بھی پاپڑ بنا لو۔ بغیرتی کی کفر کی روزی تو نہ کھاؤ۔ کتنا عجیب لگو گے جب تم کرسی پر بیٹھ کر کہو کہ ہماری ماں بہن کے ساتھ جو زنا کرے گا رضامندی کے ساتھ تو ہم کچھ نہیں کریں گے، اگر کوئی مولوی خلاف تقریر کرے گا تو ہم اس کو پکڑ کر اندر کر دیں گے۔ اس روزی سے لعنتی بھوکا مر جانا اچھا ہے؟ تو ایمان سے بتاؤ کیسی روزی چاہیے تمہیں؟ بھوکا مر جانا اچھا نہیں ہے؟ بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا، ایمان سے بتاؤ انگریز ماں چوتتا ہے کہ نہیں؟ جو فلمیں بناتا ہے پھر دنیا کو دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ سچی بتاؤ۔ اور تم نے بال کٹنگ لباس وضع شکل اس میں ماں چوت کے پیچھے ماں چوت کی اتباع کی ہے تم نے۔ اب ایمان سے بتاؤ ماں چوت کے پیچھے چلنے والے کا کیا حال ہوگا؟ ماں چوت دنیا کا سب سے بدترین برا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آپ اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں بتاؤ؟ اس کا مطلب ہے آپ ماں چوت ہونا اچھا سمجھتے ہیں؟ تمہارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پیچھے چلنے کا تمہارے اندر جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوا بتاؤ؟ ماں چوت کے پیچھے چل رہے اور سید الانبیاء کے پیچھے نہیں چلتے، تمہاری اور کیا بربادی ہوگی؟ تعلیم تمہارا اور کیا کباڑا کرے؟ انگریز اس تعلیم پر پیسہ دے رہا ہے کہ نہیں دیتا؟ وہ سچی بتانا، یہ سکولیوں کا ماما لگتا ہے؟ سچی بتانا کیا لگتا ہے؟ بولو۔ آج تو بھائی سے پیسے مانگو نہیں دیتا تو وہ ماما جی لگتا ہے، ہمارا ابو جی لگتا ہے، کیا چکر ہے؟ کیوں بھائی کیا لگتا ہے؟ دشمن ہے یا دوست ہے؟ تو کیوں دے رہا ہے؟ تو بیٹا اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور اندر سے پیٹ کہتا ہے، یہ دوزخ جو کھڑا ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے پھر عیاشی بدماشی کیسے چلے گا، تو پھر تو آپ اس کی مانتے ہیں تو آپ کے ساتھ کا ڈنگر ہی کوئی نہیں۔ اور اگر آپ کے اندر کوئی ضمیر ہے، انسانیت ہے، اور آپ ڈنگر نہیں ہیں انسان ہیں، تو پھر اس لانتی کی مت مانے اور توبہ کریں، یہ سب اتار کر پھینک دیں، وہاں پر سلوار قمیض پہنے جو ننگا لباس نہیں ہوتا، اس میں تو سودا سارا، ککڑی وٹے تو صاف نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ ایمان سے بتاؤ، ٹوئے ٹبے صاف نظر آتے ہیں۔ ماں کو ٹوئے ٹبے دکھانے والا بندہ بغیرت ہوتا ہے۔ بہن کے سامنے اسی حال میں جاتا ہے، وہ آگے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایسی زندگی پر لعنت ہو۔ اب وہ پہلے ہمارے مائیں ہوتی تھیں، آج کل تو مستورات ہیں ہی نہیں، آج کل تو لیڈیاں ہیں نا، پہلے مستورات ہوتی۔ مستورات کا مانا ہوتا ہے باپردہ ہوتے ہیں، کیا آج کل تو پردہ ہے نہیں ہے، اگر مستورات ہوتی تو جوتے اٹھا کر بوتے پر مارو، یہ شرم نہیں آتی ہمیں ننگا ہو کر دکھا رہا ہے؟ سچی بتانا ایمان سے، بندہ ننگا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟
تو یہ بات آپ نے کل ماسٹر سے کہنی، پروفیسر سے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ پہلا فرض ہے اپنے آپ کو بچانا، کسی دوسرے کے پیچھے خود دوزخ میں چلے جانا یہ بے وقوف کا کام ہے۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر کفر کو ایمان پر پسند کر ترجیح دیتے ہیں تو ان کے اتباع، ان کی بات مت مانو، کیونکہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے باپ دادا تمہیں کہیں گے ارے جا جہنم میں ہمیں تو اگر کوئی نیکی ہے دے دے، ہم تو اس عذاب سے بچ جائیں۔ عقل مند آدمی ساری دنیا کو دیکھ کر گندگی نہیں کھاتا، عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا الٹی ہو جائے میں نہیں ہوں۔ جاہل بے وقوف لانتی آدمی یہ کہتا ہے یار دیکھو کتنے لوگ ادھر جا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ علامہ اقبال کے خالق کی بات کرتی ہے، اقبال کی کیا کریں، پیدا کرنے والے کی بات کریں، علامہ اقبال کے رسول معظم کی بات کریں، علامہ اقبال کی بات کریں، ان کی کتابوں سے نکال کر دے دیا کہ یہ دیکھو کیا کفر ہے، اور اسی کے اندر یہ کفر بھی ہے کہ سائنس کی تعریف کی گئی ہے قرآن کے اندر، وہ آیت لکھا ہوا ہے اس میں کہ نہیں لکھا ہوا، یہی جو کتاب ابھی آپ نے جنرل سائنس میرے سامنے رکھی، اس کے اندر سوال ہے قرآن پاک میں سائنس کی تعریف کی گئی، 2 آیات لکھی، بتاؤ کون سی قرآن پاک کی آیت جس میں سائنس کی تعریف کی گئی؟ سائنس کا مطمع نظر کیا ہے؟ قرآن کا کیا ہے؟ سائنس کا مقصود کیا ہے؟ قرآن کا مقصود کیا ہے؟ سائنس کا مقصود ہے دنیا کی معلومات حاصل کرنا دنیا کے لیے، اور قرآن کا مقصود یہ ہے کہ دنیا کو دیکھنا خدا کے لیے۔ ایک ہے میں تمہیں دیکھوں اس لیے کہ تمہارا بن جاؤں، ایک ہے میں تمہیں دیکھوں اس کے لیے خدا کا بن جاؤں، کہ یار اس کو منی سے پیدا کرنے والا رب کیسا ہے، کتنا فرق ہے۔ سائنس یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھوں تمہیں لیے، تمہارے لیے، تمہیں دیکھو اس وجہ سے کہ تاکہ میں تیرے پیچھے بڑھ جاؤں۔ اور خدا تعالیٰ جو تدبر تفکر کی دعوت دیتا ہے قرآن کے اندر، اس کا مقصد یہ ہے کہ خود مخلوق کو دیکھو خالق کی معرفت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام سائنسدان بہن چود کافر ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ دنیا کو دیکھتے ہیں دنیا کے لیے۔ عاشق صنع خدا، عاشق صنع خدا کافر بود، عاشق مصنوع کافر بود۔ علامہ اقبال کے مرشد پیر رومی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری جو کائنات سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کاریگری کا عاشق بافر بود، وہی شان و شوکت والا اللہ کو ولی وارث اللہ بنتا ہے، اور عاشق مصنوع کافر بود، اس کی مصنوع بنائی ہوئی چیز کا عاشق کافر ہوتا ہے۔ ایک ہے اس کی صنع، ایک ہے اس کی مصنوع، ایک ہے اس کی کاریگری، ایک ہے اس کی بنائی ہوئی چیز، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ارے اس کی ایجاد کا، اس کی تخلیق کا عاشق ہونا، کہ کیسے دیکھو اس کی کیسے شاندار ہوتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ جلاتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو کوئی شکل دیتا ہے، کسی کو کوئی شکل دیتا ہے، کسی کو بیمار رکھ کر ساری رات تڑپاتا ہے، کسی کو سکھ کے سانس یہاں پر دیتا ہے، ساری رات آرام سکون سے سوتا ہے۔ ہاں جی، تو آپ کو وہ اس کی بے پرواہی ہے، وہ اس کا انتقام ہے، وہ اس کا وہ کیا شان ہے اور یہ کیا شان ہے، دونوں شانوں کو دیکھ کر اس سے ڈرنا، اس کا خوف پیدا کرنا، اس کی محبت پیدا کرنا، اس کی جناب والا الفت پیدا کرنا، اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ہے منتہا اور غایت اور غرض اسلام کی، قرآن کی۔ اور یہ دیکھنا کہ یہ ایک لڑکی اچھی ہے اور اس کے پیچھے پڑ کر اپنے گھر کو جلا دینا اور اس گشتی کے پیچھے پڑ کر دیوانہ ہو کر لانتی بن جانا، یہ سائنسدان بہن چوت کا کام ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ لوہے کو دیکھنا تو گاڑی بنانا، گاڑی کو دیکھنا تو پھر گاڑی کا ہی ہو جانا، اور گاڑی کے پیچھے دین ایمان خدا رسول خبر اشر سب بھول جانا، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ یہ سائنس کا مقصود اور مدعا ہے۔ اور گاڑی لوہے کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھا اور خدا کو پہچان اور بے نیازی کے تصور میں بیٹھ کر اسی کی محبت اور اسی کے خوف کے اندر زندگی بسر کر دینا، اطاعت کے اندر رہ کر، یہ کیا ہے؟ غایت اور مدعا اور مقصود ہے قرآن کا۔
دین کا. اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. آپ کون سی جماعت پڑھتے ہیں؟ بی اے میں. اس کا ترجمہ کریں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اس کا مطلب ہے کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ یہ دنیا اس مومن میں. کیا مطلب اس مومن میں گم ہونے؟ مثلا یہ دنیا اس مومن کے اندر سمائی ہوئی ہے لیکن وہ اس دنیا کو چھوڑے ہوئے. اب جب مطلب اتنا واضح ہے تو آپ مان کیوں نہیں رہتے؟ مان گئے نا کہ جو دنیا کا عاشق ہے وہ کافر ہے، اور دنیا جس کی عاشق ہے وہ ٹھیک ہے نا. تو آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آپ دنیا کے عاشق بنے ہوئے ہیں تو اقبال کے فرمان کے مطابق تو آپ کافر ہیں، مسلمان ہی تھا. خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد وشاد. ہم سمجھتے ہیں کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد وشاد. اس کا مطلب کیا ہے؟ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. تعلیم لائے گی ترقی لیکن کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا مصیبتیں کے ساتھ. الہاد مصیبتوں کو نہیں کرتے. الہاد کس کو کہتے ہیں؟ ابھی یہ پڑھتے ہیں. افسوس ہے میں نے سکول نہیں پڑھا، لیکن آپ کو اقبال کے شعر کا مطلب ہی نہیں آ رہا، آپ کو ایک لفظ کا ترجمہ نہیں آ رہا. مطلب کیا ہے؟ تمہاری زندگی انہوں نے برباد کر دی. کتنا عرصہ ہوا؟ بی اے کتنا سال میں ہوتا ہے؟ 14 سال میں. میرے پاس 7 سال لڑکا پڑھے، تمہارے پروفیسر اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. 7 سال کیا، یہ میرے پاس جو 2 3 سال لگائے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بٹھا دو. اب میں ان سے پوچھتا ہوں الہاد کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بھائی مولوی نہیں؟ الہاد اردو کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی، عربی میں، 3 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے. ہاں کفر کی طرف رغبت کرنا. جیسے تم میں پیدا ہو گیا بیٹھو، تم کیا تمہارے اندر کفر کی طرف رغبت پیدا ہو گئی؟ کفر کا لباس ہے، کفر کی وضع کرتا ہے، کفر کی طرح. یہی اقبال کہتے ہیں کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. الہاد الہاد سمجھنی بات کیا ہے بھائی؟ تمہاری زندگی سے وہ کھیل رہے ہیں. جو تمہیں حاصل ہو چکا ہے یہی تمہاری تعلیم کا حاصل تھا. یہی پریشانی حیرانی کیا کریں، کس کو غلط کہیں کس کو صحیح کہیں، یہی تمہارا حاصل تھا جو حاصل ہو گیا. اقبال کہتے ہیں پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام. وہ کہتا ہے اس زمانے کی لانتی ہوا ہی ایسی ہے، فضا ہی ایسی ہے کہ ہر چیز کچی رہ جائے. اعتقاد بھی کچے ہیں، غیرت بھی کچی ہے، عزت بھی کچی ہے. سمجھنے بات کیا ہے؟ ہر چیز ادھر